بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے لشکر کی طرف جاتے ہوئے جنید شاید اگرسین کے آخری بھائی نریش سے نمٹ لینا چاہتا تھا، جو اسے دیکھ کر قید سے بھاگ گیا تھا۔ اس بنا پر جنید نے سست رفتاری سے سفر کیا کہ وہ عشاء کی نماز جنگل میں پڑھنے کے بعد اگرسین کی بستی سندرم میں داخل ہوا۔ اپنا گھوڑا اس نے اگرسین کے مکان کے باہر روکا۔ نیچے اتر کر اس نے دیکھا مکان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ دیوار پاند کر اندر گیا اور اپنی تلوار سنبھالتے ہوئے آگے بڑھا۔ ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ جنید بے محابہ اس میں داخل ہوا۔ کمرے کے اندر قید سے بھاگ جانے والا نریش موجود تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں 15 سے 17 برس تک کے 3 لڑکے، ایک بوڑھا، ایک بڑھیا اور ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ جنید کو دیکھتے ہی وہ سب بدحواسی میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جنید نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، کیا تمہارا نام ہی نریش ہے نا؟ اس نے کانپتے ہوئے کہا، ہاں میں ہی نریش ہوں۔ جنید نے کہا، قید سے تو بھاگ گئے تھے، اب بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اچانک نریش آگے بڑھا اور جنید کے پاؤں پر گرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے معاف کر دے مہاراج، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کسی بھی ایسے کام میں شرکت نہ کروں گا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ آپ کمرے میں کھڑے میرے ماں باپ، بہن اور بھائیوں کی نردوشی اور بے گناہی کی خاطر مجھے چھوڑ دیں اور مجھے معاف کر دیں۔ جس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے نریش نے بہن کہا تھا، اسی وقت وہاں سے اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے پاؤں پر گرے نریش کی طرف رحم اور نرمی سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، گو تم اور تمہارے بھائی دھرم دت اور لیراج کے قاتل ہو، لیکن تم گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہو، آئندہ کے لیے تائب ہوتے ہو تو میں تمہیں ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ تم نے اگر ایسے کسی فعل میں دوبارہ حصہ لیا تو یاد رکھو میرے انتقام سے بچ نہ سکو گے۔ نریش نے کہا، آپ مطمئن رہیں مہاراج، میں آپ کو شکایت کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ میں سمجھتا تھا آپ کردے اور کرخت انسان ہوں گے، لیکن آپ تو نرم اور رحم دل ہیں۔ کاش میرے بھائی بھی قید میں آپ سے معافی مانگ کر اپنی جان بچا لیتے۔ یہ ساری غلطیاں میرے بھائی اگرسین کے باعث ہوئیں۔ وہ جنگ اور دنگے فساد کا شوقین تھا۔ جنید نے کہا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کی دعائیں لو۔ جنید جب مڑ کر باہر جانے لگا تو ساتھ والے کمرے سے نریش کی جوان اور خوبصورت بہن کیسو بھاگتی ہوئی نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر نریش اور اس کے ماں باپ خوف سے لرز کانپ گئے تھے۔ کیسو نے اپنی تلوار لہرائی اور جنید کی گردن کو ہدف بناتے ہوئے اس نے جب تلوار گرائی تو جنید اچانک بجلی کے کوندے کی طرح مڑا۔ کیسو کی تلوار کو اس نے اپنی ڈال پر روکا اور غصے میں اس نے کیسو کا تلوار والا بازو پکڑتے ہوئے کہا، جس وقت تم دوسرے کمرے میں گئی تھی تمہارے متعلق مجھے اسی وقت شک ہوا تھا، لہٰذا میں محتاط تھا۔ اگر یہ حرکت نریش کرتا تو میں اس کی گردن کاٹ دیتا۔ تم عورت ذات ہو، تمہیں میں کیا کہوں؟ کیسو سے تلوار چھین کر جنید نے اسی کمرے میں پھینک دی جس سے وہ تلوار سونت کر نکلی تھی۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے کیسو کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا، جاؤ نریش کی طرح میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ جنید کمرے سے نکلا۔ بیرونی دروازہ کھول کر وہ باہر آیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ وہاں سے اپنے لشکر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ تیمور، سیرک اور مہر نگار ایک روز اخسی شہر کے قریب جا پہنچے تھے۔ وہ اس شہرہ پر سفر کر کے آئے تھے جو لاہور سے بیرا، وہاں سے کوہ سلیمان، غزنی، کابل، ہرمز، دربند، سمرقند اور خجند شہروں سے گزرتا ہوا اخسی شہر کی طرف چلا گیا تھا۔ وہاں سے آگے وہ کوہستان سفید کے دروں سے گزرتا ہوا شمال مشرق کی طرف چلا گیا تھا۔ تیمور، سیرک اور مہر نگار اب اخسی شہر سے صرف 4 فرلانگ کے فاصلے پر تھے۔ آج کئی دنوں کی برف باری کے باعث فضاؤں میں میٹھی اور خوشگوار دھوپ تھی۔ ایک دم تیمور نے خوشیوں سے سرشار بلند آواز میں اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سیرک ادھر دیکھو، ہماری منزل آ گئی، وہ سامنے اخسی شہر دکھائی دے رہا ہے۔ سیرک نے دیکھا، ذرا فاصلے پر مسجدوں کے میناروں کے علاوہ پتلے نیلے میناروں کے درمیان کاشانی چوکور گنبد بھی دکھائی دے رہے تھے۔ سیرک کی ماں نے کہا، شکر ہے ہم پہنچے تو، شدید برف باری نے ہمیں اس سفر کو بڑا طویل کر دیا تھا، اور سچ بات ہے میں تو اب اس سفر سے تنگ آ گئی تھی۔ آج کئی دن بعد دھوپ نکلی ہے تو لگتا ہے ایک عرصے بعد اس سرزمین کی ہتھیلی روشن ہوئی ہو۔ تیمور نے کہا، اب تو ہم پہنچ ہی گئے ہیں، میرے گھر والے آپ دونوں کو میرے ساتھ ساتھ دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے۔
جواب میں سیرک اور اس کی ماں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہلکے ہلکے مسکرا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اقصی شہر میں داخل ہوئے اور تیمور نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ چند ہی ثانیوں بعد تیمور کی پھوپھی بولائی نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک 1.5-2 سال کا بچہ بھی اٹھائے ہوئے تھی۔ تیمور کو دیکھتے ہی بولائی نے آگے بڑھ کر تیمور کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کی پیشانی چومنے لگی۔ پھر تیمور نے بولائی سے کہا، پھوپھی، یہ میری بیوی سیرک اور اس کی ماں مہر نگار ہیں۔ ادھر روانگی سے 2 روز قبل وہاں آگرہ شہر میں نے شادی کر لی تھی۔ بولائی آگے بڑھ کر سیرک اور مہر نگار کے ساتھ بڑے پرتپاک انداز میں ملی۔ پھر اس نے کہا، میرا نام بولائی ہے، میں تیمور کی پھوپھی اور جنید کی خالہ ہوں۔ پھر بولائی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، تیمور، میرے بیٹے جنید کہاں ہے؟ تیمور نے کہا، پھوپھی، وہ میرے ساتھ نہیں آیا، اس نے مجھے اکیلے بھیج دیا ہے۔ پھوپھی، اب وہ بابر کے ہراول کا جرنیل ہے، وہ بہت مصروف ہے، اسے فراغت بہت کم ملتی ہے۔ تیمور، سیرک اور مہر نگار جب حویلی کے اندر آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا ایک وسیع حصے میں ٹاٹ بچھا کر ان پر خشک خوبانیاں پھیلا رکھی تھی اور ساتھ ہی دیوار کے سائے میں تازہ انار، سیب، اخروٹ اور بادام کی بوریاں بھری پڑی تھی۔ قریب ہی ایک بڑے ٹاٹ پر گدے بچھا کر ان پر چادریں ڈالی ہوئی تھی اور وہاں ان گدوں پر دھوپ پہ بوڑھا شرم تغائی، میرم، سیدم اور یورس بیٹھے ہوئے تھے۔ تیمور کو دیکھ کر وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور باری باری اسے گلے لگا کر ملے۔ بولائی نے سیرک اور مہر نگار کا سب سے تعارف کرایا۔ اچانک بوڑھے شرم تغائی نے تیمور سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میرا بیٹا جنید تمہارے ساتھ نہیں، وہ کہاں رہ گیا؟ تیمور نے کہا، دادا، وہ نہیں آیا، وہ بہت مصروف ہے، اس بیچاری کے پاس اتنی فرصت نہ تھی کہ میرے ساتھ آتا۔ ویسے وہ کہہ رہا تھا، کاش میں بھی تمہارے ساتھ چلتا اور اپنے نانا، ماموں، خالہ، ماں، بہن اور پھوپھی سے ملتا۔ اس بار تیمور کی ماں اور جنید کی پھوپھی نے پوچھا، کیا مصروفیت ہے اس کی؟ کیا وہ بیزار تو نہیں ہم سے جو وہ گھر نہیں آتا؟ وہ اس گھر کی رونق ہے، میرے مرنے والے بھائیوں کی زینت، میرے باپ کی نشانی ہے۔ کاش وہ بھی تمہارے ساتھ آتا، میں اسے چومتی، اسے پیار کرتی۔ وہ جب یہاں اقصی شہر میں ہوتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا باپ اور میرے بھائی زندہ ہو کر میرے ساتھ رہنے لگے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ اسے آنا چاہیے تھا، تم اسے زبردستی ساتھ لائے ہوتے۔ تیمور نے کہا، اے میری ماں، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں بابر کے لشکر کا ایک معمولی اور گمنام سپاہی ہوں۔ جنید بابر کے لشکر کے ہراول کا جرنیل ہے۔ بخدا وہ جنگ میں بڑے بڑے سورما اور شیردل جوانوں پر چھا جانے کا فن جانتا ہے۔ سیالکوٹ شہر پر شمالی کوہستانوں کے وحشی حملہ آور ہو کر شہر کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتے تھے۔ بابر نے جنید کو ہراول کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونے کو بھیجا۔ جنید ان کوہستانی وحشیوں کے لشکر میں ایسا گھسا جیسے بھوکا بھیڑیا لومڑی کے بٹ میں گھستا ہے۔ اس نے ان وحشیوں کو تباہ برباد کر کے ان کے سرکردہ لوگوں کو گرفتار کر کے بابر کے سامنے پیش کر دیا۔ دریا راوی کے کنارے پنجاب کے حاکم دولت خان اور شمالی علاقوں کے حکمران غازی خان سے جنگ کے دوران بھی اس نے سارے لشکر میں اپنی برتری کا مظاہرہ کیا۔ بابر کے بیٹے ہمایوں کے ساتھ مل کر اس نے دریا راوی کے پل کو عبور کیا اور دریا کی اس پار جا کر اس نے دشمن کو گاجر کیرے کی طرح کاٹتے ہوئے بابر کو اپنے لشکر کے ساتھ دریا عبور کرنے میں آسانی فراہم کی۔ اے میری ماں، یہی نہیں، ہندوستان کے حکمران ابراہیم لودھی کے ساتھ جنگ کے دوران بھی اس نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ابراہیم کی شکست کے بعد بابر نے اسے آگرہ شہر فتح کرنے کو بھیجا اور اب آگرہ شہر پر بھی بابر کا قبضہ ہے۔ آگرہ شہر میں ہی جنید کی رضامندی سے میری شادی سیرک سے ہوئی۔ ہندوستان کے سب سے طاقتور راجہ رانا سانگا کے 2 جرنیل درمنگت اور جہان خان نے ایک جرار لشکر کے ساتھ ہندوستان کے وسیع علاقوں میں یلغار کر کے خرابی، ویرانی اور لوٹ کسوٹ مچا رکھی تھی۔ ہماری ادھر روانگی سے قبل بابر نے جنید کو ان دونوں خونخوار جرنیلوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور جب ہم برف باری کے باعث کابل میں رکے ہوئے تھے تو وہاں تیز رفتار ہرکار خبر لائے کہ جنید نے رات کے وقت اس شہر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا ہے جسے درمنگت اور جہان خان نے فتح کر لیا تھا، اور ایک کھلی وادی میں اس نے درمنگت اور جہان خان کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کے لشکر کا مکمل طور پر خاتمہ کر کے اس نے درمنگت اور جہان خان دونوں جرنیلوں کو گرفتار کر لیا۔ اے میری ماں، جنید ہم سے بیزار نہیں، وہ ہم سب سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا ہے، بس وہ مصروف ہے۔ بابر اس پر اندھا اعتماد کرتا ہے اور اپنی ہر مشکل اس سے حل کراتا ہے۔ وہ ایک بہترین بھائی، ایک سعادت مند بیٹا، ایک پرخلوص نواسا،
ایک خدمت گزار بھتیجا اور ایک فرمانبردار بانجا ہے۔ بخدا جب بھی میرے سیرک یا اس کے باپ علی کلی کے پاس بیٹھتا تھا، اپنی نانا کی شفقت، ماموں کے پیار، ماں کی محبت، پھوپھی کی چاہت، خالہ کے خلوص، بہن کی ایثار اور بھائیوں کی وفاداری ہی کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ اچانک تیمور کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے دیکھا بوڑھے شیرم تغائی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور اس کے ساتھ بیٹی، اس کی بیٹی اور جنید کی ماں سیدم بھی روتی ہوئی بڑی مشکل سے اپنی ہچکیوں کو روک رہی تھی۔ تیمور اٹھ کھڑا ہوا اور سیدم کے پاؤں پکڑتے ہوئے اس نے کہا، آپ رو رہی ہیں پھوپھی؟ آپ کو اپنے بیٹے پر فخر ہونا چاہیے، اس کی تعریف پر خوش ہونا چاہیے۔ بخدا مجھے اپنی ذات پر فخر ہے کہ میں جنید کا بھائی ہوں۔ وہ بڑے بڑے طوفانوں، مغرور و سرکش جوانوں، سوختہ جا لمحوں، کالے مردہ پہاڑوں، سمندروں کی تہوں اور وقت کی دھول کو سر کر جانے والا جوان ہے۔ اے میری پھوپھی، کیا آپ کو اپنے بیٹے پر فخر نہیں ہے؟ اس موقع پر سیمون بھی رو پڑی تھی اور بولائی اسے اپنے ساتھ لپٹا کر تسلی دینے لگی تھی۔ بوڑھے شیرم تغائی نے جو دیکھا کہ اس کے پاس بیٹی، اس کی عزیز بیٹی رو رہی ہے، تو وہ بیچارہ پگھل کر رہ گیا۔ پھر شیرم تغائی نے سیدم کا سر اپنی چھاتی سے لگا لیا اور پیار سے پوچھا، تم رو رہی ہو بیٹی؟ آنسو میں بھیگی مسکراہٹ میں سیدم نے کہا، اے میرے باپ، یہ آنسو تو خوشی کے آنسو ہیں۔ جنید بالکل اپنے باپ جیسا نکلا ہے، بلکہ اس سے زیادہ جگردار اور ہیبت ناک ہے۔ اے میرے باپ، مجھے فخر ہے کہ میں سمر بیگ کی بیوی اور جنید کی ماں ہوں۔ حسین کمپل ایشور مندر سے ملحقہ ایک خوبصورت اور 3 منزلہ عمارت میں اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جو اس کے لیے مخصوص تھا۔ اس کے سامنے ایک گدی دار نشست پر پنڈت وشرام بیٹھا ہوا تھا اور کمپل کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، راجکماری، یہ انسانی جسم اس کے پچھلے کرموں یا اعمال کے مطابق ملتا ہے۔ سکھ یا دکھ پانے کے لیے یہی جنم مرن کا سلسلہ ہے۔ اس زندگی کو گزارنے کے بعد اس جسم کی پھر موت ہوتی ہے اور وہ کسی اور ماں کے بطن میں داخل ہو جاتا ہے، تب دوسری قسم کا جسم آ جاتا ہے۔ یہی مسئلہ آواگون ہے جو ہمارے دھرم کی بنیاد اور اساس ہے۔ ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ جنم مرن اور تبدیلی جسم کی اس لگاتار سلسلے کو کیسے توڑ سکتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ نروان پا لیتا ہے اور جنم مرن کی ان کٹھنائیوں سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی انسانی زندگی کی خصوصیت ہے کہ ہم بار بار تبدیلی، جنم مرن کے اس سلسلے کو توڑ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلی اور روحانی شکل پھر مل سکتی ہے اور ہم پورا آنند اٹھا سکتے ہیں، پورا علم حاصل کر سکتے ہیں اور بقائے دوام پا سکتے ہیں۔ یہی ارتقاء کا مقصد ہے، ہمیں اسے کھونا نہیں چاہیے۔ نجات کا سارا سلسلہ ایسے ہی شروع ہو جاتا ہے جیسے ہم نے ابھی الاپنا اور سننا شروع کیا ہو۔ میں یہ بھی کہوں کہ خدا کے مقدس نام کو الاپنا ہو تو اسے ہرے کرشن ہرے کرشن ہرے رام پکارنا چاہیے، کیونکہ یہ ایشور اور خدا کے 10 اوتاروں میں سے 2 عمدہ اور بہترین اوتار ہیں، اور اپنی مذہبی کتاب گیتا کو سننا اور اس کی صداقتوں پر عمل کرنا ایسی ہی ہے جیسے شری کرشن سے جسمانی تعلق ہو گیا ہو۔ اور کمپل نے پنڈت وشرام کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پنڈت جی، کیا آپ خدا کی ہستی کو تسلیم کرتے ہیں؟ پنڈت وشرام نے کہا، ہاں ضرور کرتا ہوں۔ وہ موجود ہے، وہ ایسا دوست ہے جو بار بار ہر جنم میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اس بات کا منتظر ہے کہ ہم کب اس کی طرف راغب ہوں۔ وہ ہر شے کا، ہر کسی کا، تمام جاندار ہستیوں کا اصل باپ ہے اور اپنی ذات میں واحد مرکب ہے۔ اس نے انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اپنے 10 اوتاروں کی صورت میں نزول کیا، لہٰذا یہ 10 اوتار خدا ہیں۔ ہماری اصل پہچان پاک روح اور یہ تمام روحیں عظیم ترین خداوند کا حصہ ہیں۔ کمپل نے کہا، پنڈت وشرام، فرض کرو 2 غلام ہوں، ایک کے 10 آقا ہوں جو ہر وقت آپس میں لڑنے کے علاوہ اس غلام کو بھی گالی گلوچ کرتے ہوں، اسے مارتے پیٹتے ہوں، اور ہر آقا دوسرے آقا کی ضرورت کو نظر انداز کر کے اس غلام سے صرف اپنا کام کروانا چاہے، اور دوسرا جو غلام ہو اس کا ایک ہی آقا ہو اور وہ بھی شفیق ہو، رحیم و غفور اور مہربان و معاف کر دینے والا ہو، تو اے پنڈت وشرام، ان دونوں غلاموں میں سے کون سا غلام اچھا اور بہتر ہوگا؟ پنڈت وشرام نے جٹ کہا، 10 مالکوں سے ایک آقا کہیں بہتر ہے، اور وہ دوسرا غلام خوش قسمت ہے جو اپنے ایک ہی آقا کی خدمت کرتا ہو۔ کمپل نے جٹ کہا، تو اے پنڈت وشرام، جب کہ تم تسلیم کرتے ہو کہ 10 آقاؤں سے ایک آقا بہتر ہے، تو کیا تم یہ تسلیم نہ کرو گے
کہ 10 خداؤں کی نسبت ایک خدا زیادہ اچھا، بہتر اور مناسب ہے، اور پھر وہ واحد خدا بھی ایسا ہی جو زبردست اور قوت رکھنے والا ہونے کے باوجود اپنے بندوں پر مہربان، رحم دل اور عفو درگزر کرنے والا ہو۔ پنڈت ویسرام نے جلا کر کہا، جب بھی میں تمہیں دھرم دھیان کی طرف راغب کرتا ہوں، تم اس کا ادھیان کر کے اپنے مذہب اور دھرم کی اشاعت اور پرچار شروع کر دیتی ہو۔ تم اپنے دھرم کے حق میں ایسی مثالیں پیش کرتی ہو کہ میں خوفزدہ ہونے لگتا ہوں کہ کہیں میں اپنے دھرم وچار سے پھسل ہی نہ جاؤں، اس لیے کہ… پنڈت ویسرام کی بات کاٹتے ہوئے کمپل نے پھر پوچھا، پنڈت ویسرام، تم اور پنڈت دیا لال کتنے عرصے سے اکٹھے رہ رہے ہو؟ پنڈت ویسرام نے کہا، یہی کوئی پچھلے 10-12 سال سے۔ کمپل نے پوچھا، ان 10-12 سالوں کے دوران تم میں اور پنڈت دیا لال میں کتنی بار جھگڑا اور تکرار ہوئی؟ پنڈت ویسرام نے کہا، اس عرصے کے دوران انگنت بار میرے اور دیا لال کے درمیان جڑپا جڑپی، لے دے اور بحثا بحثی ہوئی۔ ایک بار تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ میں نے گوالیار کا وہ راج مندر چھوڑ کر کہیں اور جا بسنے کا ارادہ کر لیا تھا، پر پنڈت گووند نے سمجھا بجھا کر مجھے وہاں روک لیا تھا۔ اب بھی اکثر میری اور دیا لال کی تکرار میں الجھن ہو جاتی ہے۔ کمپل نے مسکراتے ہوئے کہا، سنو ویسرام، جب تم دو پنڈت آپس میں اتفاق نہیں کر سکتے اور مندر کے معاملات میں تم دونوں کے درمیان تنازع اور جھگڑا ہو جاتا ہے، تو 10 خدا آپس میں کیسے اور کیوں کر اتفاق، اتحاد، یگانگت اور یکجہتی رکھ سکتے ہیں؟ پنڈت ویسرام، اگر زیادہ خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان کا سلسلہ، یہ چاند، سورج اور ستاروں کا اپنے اپنے برجوں اور راستوں پر ایک ایک خاص تقویم اور تقلید کے ساتھ گردش کرنا، چاند کا بڑھ کر کبھی بدر کامل ہونا اور کبھی سکڑ کر کھجور کی خشک ٹہنی جیسا ہو جانا، سورج کا سال بھر دائیں بائیں اپنے مختلف راستوں پر گردش کرنا، بہار کے بعد گرما، پھر پتجھڑ اور سرما کا آنا ممکن نہ ہوتا، کیونکہ زیادہ خداؤں میں ضرور آپس میں جھگڑا ہوتا اور ہر کوئی اس نظام کو دوسرے سے مختلف اور اپنے انداز میں چلانے کی کوشش کرتا۔ اس طرح یہ سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ یہ ایک ہی خدا ہے جس نے اس سارے نظام کو ایک نظم، ایک ضبط، ایک تقویم کے تحت رکھا ہے۔ وہ واحد و یکتا و بے مثل ہے جس نے سمندروں کو قابو کیا ہوا ہے۔ پنڈت ویسرام نے برہم ہو کر اٹھتے ہوئے کہا، تمہاری باتیں میرے اندر انقلاب پیدا کرتی ہیں، اور میں اسی طرح اگر تمہاری گفتگو سنتا رہا تو میرا اپنا دھرم ادھیڑ ہو جائے گا۔ آج کے بعد میں نہیں، دیا لال تمہارے لیے دھرم دھیان کرنے آیا کرے گا۔ ویسرام غصے میں مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی جاتے ہی ایشور مندر کی ایک داسی کمپل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمپل نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پیار سے کہا، آؤ لاکی، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لاکی نام کی وہ دیوداسی آگے بڑھی اور کمپل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، روزمرہ کی طرح آج بھی پھر پنڈت ویسرام تمہارے کمرے سے جلا کر گیا۔ میں باہر کھڑی تم دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہاں آتے آتے اس کا اپنا دھرم بھی ادھیڑ ہو جائے گا۔ نہ جانے یہ دھرم کی بیوپاری عورت کو کیا سمجھتے ہیں۔ عورت کو کم از کم دھرم اپنانے اور خصم کرنے کی تو آزادی ہونی چاہیے۔ میں تمہاری اور ویسرام کی گفتگو روز سنتی ہوں، میں تم سے متاثر ہوں، مجھے تمہارے مذہب کی باتیں پسند ہیں۔ تم مجھے اپنے مذہب کی تبلیغ کیا کرو، میں تمہاری باتیں غور سے سنوں گی اور ان پر عمل بھی کروں گی۔ کمپل کے ہونٹوں پر لاکی کی گفتگو سے مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور وہ بڑے ذوق و شوق سے لاکی کو اسلام کے بنیادی اصولوں سے متعلق بتانے لگی تھی۔ رانا سانگا کے خلاف فتح حاصل کرنے کے بعد بابر فتح کی خوشی میں میدان جنگ کے اندر ہی اپنے آباء و اجداد کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے دشمن کے سروں کا مینار کھڑا کیا۔ یہاں سے چل کر وہ 2 منزل پر بیانہ میں اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا، اور بیانہ کے علاوہ الور اور میوات میں بھی رانا سانگا جو کچھ چھوڑ کر بھاگا تھا، بابر نے اسے ایک جگہ جمع کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر ہمایوں اپنے کچھ بدخشانی ساتھیوں کے ساتھ بابر سے رخصت ہو کر بدخشان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جنید بھی کشتہ کی مہم سے فارغ ہو کر اپنے لشکر میں واپس جا چکا تھا۔ چند دن تک بابر نے اپنی لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع دیا، پھر وہ لشکر کو لے کر اپنی نئی مہم کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس نئی مہم کے سلسلے میں بابر نے 4 شہروں چندوار، راپری، خیر آباد اور چندریری پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ اس کا لشکر بھی کچھ دن آگرہ میں قیام کر کے تازہ دم ہوا، لہٰذا بابر نے کوچ کیا۔ ان 4 شہروں کے حکمران رانا سانگا کے ماتحت تھے، اس لیے بابر نے ان پر قبضہ کر کے اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا ضروری خیال کیا تھا۔ بابر نے یہاں اپنے لشکر کو نئے سرے سے تنظیم کی۔ قلب اس نے اپنے پاس رکھا،
ہرابل کا لشکر جنید کو دیا، میسرا پر اپنے جرنیل کوچ بیگ کو، میمنہ پر عبد الملک کورچی کو کماندار مقرر کیا۔ ان دونوں میں سے کوچ بیگ جنید کے ماتحت ہرابل میں کام کرتا رہا تھا اور دوسرا عبد الملک کورچی قلب میں بابر کے ساتھ رہ کر جنگ کی خوب تربیت حاصل کر چکا تھا۔ بابر نے سب سے پہلے چندوار شہر کی طرف کوچ کیا۔ رانا سانگا کی طرف سے قطب خان اس شہر کا حاکم تھا۔ قطب خان کو جب علم ہوا کہ بابر اس کے شہر چندوار کی طرف برق رفتاری سے بڑھتا چلا آ رہا ہے تو اس نے شہر سے باہر نکل کر بابر کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، لیکن اسی دوران اسے رانا سانگا کا پیغام ملا کہ وہ چندوار شہر کو خالی کر کے راپری شہر چلا جائے اور وہاں کے حاکم حسین خان لوخانی کے ساتھ مل کر بابر کا مقابلہ کرے۔ اس کے علاوہ رانا سانگا نے ایک لشکر اپنی طرف سے بھی روانہ کیا تاکہ وہ راپری شہر سے باہر جمع ہونے والے لشکر میں شامل ہو کر بابر کے عزائم کے خلاف مزاحمت کرے۔ اس کے علاوہ رانا سانگا نے اپنے ایک ماتحت چندریری کے راجا میدنی راؤ کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی ایک لشکر بابر سے مقابلہ کرنے کے لیے راپری شہر کی طرف روانہ کرے۔ چنانچہ ایک لشکر چندریری کے راجا میدنی راؤ نے بھی روانہ کر دیا تھا۔ اب بابر کے خلاف راپری شہر سے باہر دریا کے کنارے ایک جرار لشکر جمع ہو گیا تھا۔ یہ دراصل رانا سانگا نے جوا کھیلا تھا۔ اب اس میں خود اتنی قوت اور جرأت تو نہیں تھی کہ وہ بابر کا مقابلہ کرے، لہٰذا اس نے مختلف لشکروں کو ملا کر بابر کے سامنے کھڑا کر کے ایک طرح سے ایک داؤ لگایا تھا۔ رانا سانگا کا نظریہ یہ تھا کہ راپری شہر سے باہر ایک متحدہ قوت بابر کے سامنے لائی جائے۔ اگر بابر کو شکست ہوئی تو چونکہ اس متحدہ لشکر کے سب حاکم اس کے ماتحت ہیں، لہٰذا یہ فتح اسی کی فتح تصور کی جائے گی، اور اگر اس متحدہ لشکر کو بابر کے ہاتھوں شکست ہوئی تو بھی رانا سانگا کا کچھ نہ جائے گا، کیونکہ وہ بذات خود اس لشکر میں شامل نہ ہوگا۔ لہٰذا رانا سانگا نے ایک طرح سے جوا پر ایک داؤ کھیلا تھا، لیکن مہربان قدرت پہلے ہی بابر کے حق میں بہترین فیصلے کر چکی تھی۔ راپری شہر سے باہر بابر کے خلاف 4 لشکر اکٹھے ہوئے، ایک چندوار کے قطب خان کا، دوسرا راپری کے حسین خان لوہانی کا، تیسرا رانا سانگا کا اور چوتھا چندریری کے حاکم میدنی راؤ کا۔ اس متحدہ لشکر کا سالار راپری کے حکمران حسین خان لوخانی کو بنایا گیا۔ میمنہ کے ساتھ قطب خان اپنے لشکر میں تھا۔ میسرا میں رانا سانگا کا لشکر اور میدنی راؤ کے لشکر کو محفوظ رکھنے اور بوقت ضرورت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس متحدہ لشکر کے سالار اور راپری کے حکمران حسین خان لوخانی یہ احتیاط کی کہ میدنی راؤ کے لشکر میں کچھ دستے اس نے ایسے متعین کیے جو رات کے وقت اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے لشکر کے ارد گرد میلوں دور دور تک پھیل جاتے تھے، تاکہ بابر کا اگر ان پر شب خون مارنے کا ارادہ ہو تو ان کی انہیں بروقت اطلاع مل سکے۔ لیکن بابر نے کوئی شب خون نہ مارا اور چندوار شہر پر قبضہ کر کے اس کے حالات و انتظامات درست کرنے کے بعد اس نے راپری شہر کا رخ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ دشمن کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ راپری شہر سے باہر دریا کے کنارے دشمن کے سامنے خیمہ زن ہونے کے بعد بابر نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک دن اور ایک رات آرام کیا اور دوسرے دن اس نے اپنے لشکر کی صفیں درست کی۔ دوسری طرف دشمن بھی اپنی صفیں درست کر چکا تھا۔ بابر کو اس کے جاسوس دشمن کے لشکر کی ترتیب کے علاوہ یہ بھی بتا چکے تھے کہ میدنی راؤ کے لشکر کو عقب میں کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے یا دشمن پر نئے انداز سے حملہ آور ہونے کے لیے محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا بابر نے بھی ایسا ہی کیا۔ کوچ بیگ اور عبد الملک کوچی کو اپنے ساتھ میمنہ اور میسرا میں رکھ کر اس نے جنید کو ہرابل لشکر کے ساتھ اپنے لشکر کے پیچھے رکھا تاکہ کسی ہنگامی حالت سے نمٹا جا سکے۔ اس کے علاوہ بابر نے جنید کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اپنے لشکر میں جہاں بھی کمزور پہلو دیکھے وہاں فوراً مدد کو پہنچے۔ دشمن نے اجتماعی جنگ شروع کرنے سے پہلے انفرادی جنگ کو ترجیح دی تھی۔ شاید وہ انفرادی جنگ جیت کر بابر کے لشکر پر برا اثر ڈالتے ہوئے اسے بددل اور بے حوصلہ کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے رانا سانگا کے لشکر میں آئے ہوئے ایک راجپوت کو انفرادی جنگ کے لیے میدان میں اتارا۔ بابر نے اپنے میمنہ اور میسرا کے سالار کوچ بیگ اور عبد الملک کورچی کو بلا کر کہا، تم دونوں میں سے کوئی میدان میں اترنے والے دشمن کی اس سورما سے نمٹنے کے لیے میدان میں اترے گا، یا میں عقب سے جنید کو بلا لوں کہ وہ ایسے سرکش جوانوں سے نمٹنے کا کام خوب جانتا ہے۔ کوچ بیگ نے کہا، اے آقا، میں نے ایک عرصہ امیر جنید کے ساتھ ہرابل میں کام کیا ہے، میں آپ کو مایوس نہ کروں گا، میں تو پھر آپ کے میمنہ کا سالار ہوں۔ میدان میں اترنے والی اس راجپوت سورما کے لیے تو ہمارا کوئی معمولی اور گمنام ترک سپاہی ہی کافی ہے۔
اس کے ساتھ ہی کوچ بیگ نے اپنے گھوڑے کو مہبیز لگائی اور اس راجپوت سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ میدان میں اتر گیا تھا۔ میدان میں اترنے والے اس راجپوت نے جب دیکھا کہ بابر کے لشکر سے کوئی اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے تو وہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور تلوار سونت کر وہ کوچ بیگ کا انتظار کرنے لگا۔ کوچ بیگ اس راجپوت سے ذرا دور ہی اپنے گھوڑے سے اترا، پھر اپنی تلوار ڈھال سنبھال کر وہ ایک سرفروشانہ انداز میں اس راجپوت کی طرف بڑھا تھا۔ راجپوت بھی تیزی سے آگے بڑھا اور کچھ کہے بغیر اس نے کوچ بیگ پر حملہ کر دیا، لیکن کوچ بیگ نے کمال مہارت اور مماثرت سے اپنی ڈال مار کر اس راجپوت کی تلوار کو ہٹا دیا، اور پھر کوچ بیگ نے اس راجپوت پر جوابی حملہ کیا اور وہ راجپوت بھی کوچ بیگ کے حملے کو بڑی دانشمندی کے ساتھ روک گیا تھا۔ پھر وہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ شروع میں وہ راجپوت بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ کوچ بیگ کے ساتھ جمع تھا، لیکن اب کوچ بیگ کے حملوں کی تیزی اور ہولناکی دیکھ کر اس راجپوت کی آنکھوں میں چاند ستاروں کا فریب اور بدترین شراب رقص کرنے لگے تھے، اور جلد ہی اپنے آپ کو پژمردہ محسوس کرنے لگا تھا۔ جلدی کوچ بیگ اپنے وحشی پن پر اتر آیا۔ دائیں بائیں اور اوپر سے اس نے راجپوت پر حملوں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اچانک کوچ بیگ نے اس راجپوت کو ڈھال کا چکمہ دے کر اس پر اپنی تلوار گرائی اور اس کی تلوار راجپوت کی گردن کاٹ گئی۔ راجپوت کا جسم دو لخت ہو کر زمین پر گرا۔ کوچ بیگ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی لشکر کی طرف جا رہا تھا